السلام علیکم، میرا نام ہے فائزہ جنت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FR اسلامک کی۔ آج میں معاشرے کے ان غریب لوگوں کی بات کروں گی جن کے سامنے ہمارے امیر بھی جا کر غریبی کا دکھاوا کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی فضول خرچی اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پہننے کو اچھا پہنتے ہیں، کھانے کو اچھا کھاتے ہیں، لیکن جب بازار جاتے ہیں تو کسی ریڑھی والے سے کچھ چیزیں خریدنے لگ جائیں تو ان کے ہاتھ اور جیب تنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ ریڑھی والے سے بھی چیزوں کے ریٹ کم کروانے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، ریڑھی والا غریب آدمی ہے، اس کی حالت پر ایک بار غور تو کرو۔ یہ اپنے روزگار کی خاطر صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں، گرمی سردی سے بچنے کے لیے اس کے اوپر چھت بھی نہیں، کیا پتا اس غریب نے کھانا بھی کھایا ہو کہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے کا امیر انسان جب اس سے چیزوں کے ریٹ کم کروانے اس سے بحث کرتا ہے اور پھر وہ غریب حالات کا مارا ریٹ کم نہ کرے تو اس سے کوئی چیزیں لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن آپ کو کرنا تو ایسے چاہیے کہ آپ اس سے کچھ چیزیں خریدیں اور خریدنے کے بعد جتنے پیسوں کا سامان بنے اس سے کچھ زائد پیسے، کچھ ایکسٹرا پیسے، 100 روپیہ یا 50 روپیہ اسے ایکسٹرا دے آئیں۔ آپ کا ایسا کرنے سے اس غریب کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کو دعائیں دے گا۔ کوشش کریں کہ زندگی میں لوگوں سے دعائیں لیں، نہ کہ ان چند ایک کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر لوگوں کا دل دکھائیں۔ پیسوں کو ویلیو نہ دیں بلکہ اپنے اندر احساس اور انسانیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جو کام ہزاروں میں ہوتا ہے اسے لاکھوں پر لے جاتے ہیں اور خوب عیش و عشرت سے شادیاں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہونا تو یوں چاہیے، سپوز کریں کہ آپ کی شادی پر خرچہ 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے تو آپ وہاں 8 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں۔ اس 10 لاکھ میں سے آپ 2 لاکھ روپیہ اپنے علاقے کے یتیم خانے، قیدیوں اور مدرسے کے بچوں کے لیے الگ کر لیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ شہر کا سب سے مہنگا والا شادی ہال بک کروا لیں گے تو آپ کی شادی اچھے سے ہو جائے گی، شادی تو کم ریٹ والے ہال میں بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ طرح طرح کے کھانے اور ڈرنکس آرڈر کروائیں گے تو آپ کی شادی اچھے سے ہوگی، ایسا نہیں ہے، 2-3 قسم کے کھانوں پر بھی آپ کی شادی ہو جائے گی۔ آج کے بعد یہ ذہن بنا لیں کہ آپ کے گھر میں کسی کی بھی جس دن شادی ہوگی تو آپ اس سے پہلے اپنے علاقے کے یتیم خانے یا قید خانے یا مدرسے کے بچوں کے لیے ایک الگ سے دیگ تیار کروائیں گے اور ان کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ میں ان یتیم بچوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے کئی مہینوں تک گوشت کی خوشبو بھی نہیں سونگھی ہوتی۔ میں ان مدرسے کے بچوں کی بات کر رہی ہوں جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے میں اور دین سیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور بیچارے ڈیلی دال کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، مرغی اور گوشت کے لیے ترستے رہتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی اچھا کھانا لے آئے۔ آپ کبھی ان یتیم خانوں میں جا کر تو دیکھو، ان معصوم بچوں کو گلے لگا کر ان کا حال پوچھ کے تو دیکھو۔ آپ کا دل نہ روئے تو کہنا، آپ کے آنسو تھم گئے تو کہنا۔ ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کے ان غریبوں کی یاد ہی نہیں رہتی، ہم اپنی خوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم بس اب نام کے مسلمان ہیں، ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں، ہم میں ہمدردی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں۔ اس دنیا کے دکھاوے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا بھی اللہ ہے جس نے ہمیں سادگی کا حکم دیا، جس نے فضول خرچی سے منع کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی بھی سادگی سے کی۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ مجھے اپنے بچے بہت پیارے ہیں، تب مہنگا شادی ہال بک کروایا، اسی لیے ہر طرح کی فضول خرچی کی، تب مختلف قسم کے کھانے تیار کروائے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں کہ جو کھانا بعد میں ضائع ہوگا، یعنی اس کو کہیں گرا دیں گے، اس کا کتنا گناہ ہے۔
میرے نبی نے کھانے کا احترام کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا لیں، اس سے مٹی یا گندگی صاف کر لیں اور اسے کھا لیں، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کھانا گرانا اور پھر اسے نہ کھانا شیطان کے حصے میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں، ہم اپنے دکھاوے اور اپنی عیش و عشرت میں مصروف ہیں۔ ایک طرف دنیا کے مختلف حصوں میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف کھانا ضائع کرنا ان کی ضروریات کا احساس نہ کرنے کی نشاندہی ہے۔ اسی پر لوں گی آپ سے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سامنے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔